أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے تو تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہوئے بشرط یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
جو لوگ اللہ کی کتاب عنایتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان گناہوں کو ان سے دور کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ چوتھی رمضان المبارک پاکستان میں اور دنیا کے کچھ حصوں میں 5ویں رمضان المبارک، میں وسیم بادامی ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے شان رمضان سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ آگے جا کے ہمارے دوست جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، قاری محسن صاحب اور وسیم وسیع صاحب ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے، بہت نوازش۔ اور آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ میں ابھی بھی جب آتے ہوئے ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو ایک مصیبت جاری ہے اہلیان کراچی پر اور اہلیان پاکستان پہ، جو بجلی گر رہی ہے بجلی نہ دینے کی صورت میں۔ اب میں نے سوچا لوگ کہیں گے کہ روزانہ آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، یہ مسئلہ ہی روزانہ کا ہے، تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بہتر ہو جائے۔ کوشش کریں گے ذرا سحر میں جب آپ لوگوں سے کچھ بات ہوتی ہے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اب کچھ گلے کے حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں تو تھوڑا سا حوصلہ ہو رہا ہے یہ بات کرنے کا۔ روزانہ کی ایک دعا بھی ہوتی ہے رمضان المبارک کی، بہت مختصر لیکن بہت شاندار۔ چوتھے روزے کی یہ دعا ہے، اس کے ترجمے سے آغاز کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے بعد انشاءاللہ کریں گے روزانہ۔ چوتھے روزے کی دعا جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ اس دن کے واسطے مجھے طاقت دے کہ میں تیرے احکام کی بجا آوری ایسے انجام دوں جیسے تو چاہتا ہے۔ تیرے ذکر میں جو مٹھاس ہے میں اس کو محسوس کر سکوں۔ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں کہ تو نے میری حفاظت کی۔ اے ستار العیوب، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے عیبوں کو پوشیدہ رکھا۔ بے شک تو عالم الغیب ہے، بے شک تو ہر راز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں اس مہینے کی تمام برکات اور فیوز کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اس لیے کہ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان۔ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان۔ پے طہارت دل آبشار ہے رمضان، پیام رحمت پروردگار ہے رمضان۔ اور ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں، ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں۔ تو بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و وفا کا موسم ہے، عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے وقت بگڑی ہوئے قسمتیں بنانے کا، ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، زمانہ آیا گناہوں کے بخشوانے کا۔ زہ نصیب جو ماہ سیام آتا ہے، زمین پہ اہل فلک کا پیام آتا ہے۔ زہ نصیب جو ماہ سیام آتا ہے، زمین پہ اہل فلک کا سلام آتا ہے۔ جو پیاسے ہونٹوں پہ مالک کا نام آتا ہے، تو خود ہی رقص میں رحمت کا جام آتا ہے۔ سنا دو خوشخبری درد و غم کے ماروں کو، ملی ہے مہلت توبہ گناہ گاروں کو۔ ملی ہے مہلت توبہ
گناہ گاروں کو زہے وہ ذوف جو کردار کی دوا بن جائے، خوشا وہ پیاس جو سیرابی وفا بن جائے، زہے وہ بھوک جو دل کے لیے دوا بن جائے، خوشا وہ نیند جو تسبیح کبریا بن جائے، اسی کو حق ہے کہ دستے دعا بلند کرے، اسی کو حق ہے کہ دستے دعا بلند کرے، کہ جس کے بوئے دہن بھی خدا پسند کرے۔ ہر ایک سانس میں، ہر ایک سانس میں، ہر ایک سانس میں ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک نفس میں نہاں جلوہ تلاوت ہے، یہ ترک آب و غذا زندگی کی دولت ہے، ارے جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے، نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے، نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے، کہ بخت جاگتا ہے روزہ دار سوتا ہے۔ اور پھر رمضان کی شامیں، پھر کہاں ملتی ہیں اس طرح کی شامیں؟ پھر کہاں ملتا ہے یہ منظر کہ وہ شام قدر کا منظر نمازیوں کی قطار، وہ شام قدر کا منظر نمازیوں کی قطار، دعائے سید سجاد کی وہ نرم پھوار، دعائے سید سجاد کی وہ نرم پھوار، پلک پہ اشک ندامت زباں پہ استغفار، وہ رات جس کی تجلی پہ لاکھ صبح و نثار، بہت بلند حد امتحان دیکھتے ہیں، بہت بلند حد امتحان دیکھتے ہیں، ارے ملک بھی آ کے عبادت کی شان دیکھتے ہیں، ملک بھی آ کے عبادت کی شان دیکھتے ہیں۔ سنائی ہے لب معصوم نے خبر اس کی، سنائی ہے لب معصوم نے خبر اس کی، صدائے فستے برب ہے پیامبر اس کی، علی کے سجدوں سے روشن ہو راہ گزر اس کی، پیام فتح ہے 19ویں سحر اس کی۔ اب یہ 19ویں رمضان آئے گی جب ہم شب ضربت حضرت علی، تو پیام فتح ہے 19ویں سحر اس کی، وقار کیوں نہ ہو ہر ایک بو ترابی کا، حضرت علی کا بو تراب مٹی کا باپ، تو وقار کیوں نہ ہو ہر ایک بو ترابی کا، ارے یہی مہینہ ہے مولا کی کامیابی کا، یہی مہینہ ہے۔ کہا تھا فستو برب الکعبہ، جب ضربت لگی تھی رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو یہی مہینہ ہے مولا کی کامیابی کا۔ تو بھلا دیں فرض کو چھوٹے بڑے خدا نہ کرے، اب یہ دعا ہے آخر میں، بھلا دیں فرض کو چھوٹے بڑے خدا نہ کرے، دلوں پہ کفر کا پنجہ گڑے خدا نہ کرے، دکھائی دیں ہمیں روزے کڑے خدا نہ کرے، خدا کے سامنے کہنا پڑے خدا نہ کرے، جو داغ دامن کردار پر تھے دھو نہ سکے۔ یہ دعا کر رہے ہیں شاعر کہ خدا کے سامنے ہمیں یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ جو داغ دامن کردار پر تھے دھو نہ سکے، ارے گزر گیا رمضان فیضیاب ہو نہ سکے، گزر گیا رمضان فیضیاب ہو نہ سکے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی بھرپور رحمتوں کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے ایک اور بات بھی جس کا بھی تعلق حالات حاضرہ سے ہے، اور خاص طور پہ میں بڑا بلیو کرتا ہوں کہ ہر ملک کو حق ہے کہ اپنی اپنی پالیسیز بنائے، ہر ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے وطن سے محبت کرے، میرا تو یہ خیال ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ملک ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بھائی مجھے تو لگتا ہے جو اپنے وطن کا نہ ہوا وہ پھر کسی کا نہیں ہو سکتا، اس کی پھر خون میں وفا نہیں، تو یہ تو بات ٹھیک ہے، ہر کسی کو حق ہے اپنے اپنے وطن سے محبت کرے، ہر ملک کی عوام کو حق ہے جیسا چاہے حکمران بنائے، بھائی مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی ملک کی عوام کو چیلنج کروں، لیکن جو بھی پالیسیز بنائی جائیں وہ نفرت کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کو دکھ درد دینے کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ جب سے ہمارے پڑوس ملک میں وہ ایک مودی سرکار نام کی سرکار آئی ہے جو دراصل موزی سرکار ہے، میں ان کا تذکرہ کیے بغیر اکثر اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، تو یہ بڑی ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں مودی جی، ایک تو میری طبیعت ناساز ہے اور دوسرا جو ان کی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے ویسے ہی منہ سے سچ نکل جاتا ہے، تو اس لیے میں اکثر ان کو موزی سرکار کہہ دیتا ہوں۔ بہرحال نریندر مودی صاحب ان دنوں جرمنی کے دورے پر ہیں، تو اگین وہ والی بات ہے کہ بھئی اس میں ہمیں کیا، ہمیں کئی دفعہ
اپنے وزیر اعظم کا اور صدر کے بیرونی دوروں کا نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ دورے اتنے کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہمیں تو وہ اتنی بار اسمبلی نہیں آتے جتنی بار دورے کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال ہمیں ان کے دورہ جرمنی سے کیا مطلب ہے، لیکن ایک مطلب ہے. کیا غرض ہے ہمیں ان کے دورے سے، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. بھارت میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم کام کرتی ہے، اس کا نام ہے پیپلز واچ. بھارت کی تنظیم ہے. اس تنظیم کے بانی ہیں، اس تنظیم کے سربراہ ہے، ان کا نام ہے ہینری ٹیفائن، اس طرح کر کے کوئی ان کا نام ہے. انہوں نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل، چونکہ جرمنی کا ذرا نظام کچھ مختلف ہے، تو وہاں پر جو سربراہ ہے حکومت کا یا ریاست کا، اس کو وہ چانسلر کہتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں وزیر اعظم ہے. بھارت کی اس تنظیم نے، جو کہ ایک بڑی تنظیم ہے، انہوں نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ مودی جی نے اپنے ملک میں یعنی کہ بھارت میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اقلیتوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، اقلیتوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، کشمیر میں 1000 سے زائد بچوں کی آنکھیں نکال چکے ہیں، مودی سرکار کے غنڈوں کو گائے کے تحفظ کی پڑی ہے، مگر یہ عورتوں کے سروں کی قیمت لگا رہے ہیں. اور اگر کوئی حقوق انسانی کی تنظیم ان کے مظالم کا پردہ چاک کرتی ہے تو وہ اس تنظیم کا بھی جینا حرام کر دیتی ہے. اور پھر بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں. لہٰذا پیپلز واچ جو بھارت کی تنظیم ہے، انہوں نے جرمن چانسلر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جب مودی جی کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھیں تو انہیں آئینہ ضرور دکھائیں. ہو سکتا ہے اپنے چہرے پر مودی جی کو جرمنی کی جمہوری فضا میں غریبوں کے خون کے دھبے شاید ایک لمحے کے لیے نظر آ جائیں. یہ مطالبہ جو انہوں نے کیا ہے وہ الفاظ میرے ہو سکتے ہیں، لیکن مفہوم ان کا بالکل یہی تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ اس تنظیم کے بانی کو بھی ذرا اس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جہاں بھی کوئی بھی کسی بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہو، اس کے لیے ہمیں اپریسیشن کی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے پیپلز واچ کے جو یہ لوگ ہیں، ہم نے سوچا کہ انہیں خراج تحسین پیش کریں. ہو سکتا ہے پیپلز واچ کے احتجاج سے کوئی فرق نہ پڑے، یا ممکن ہے کہ جرمن چانسلر ان سے بات بھی نہ کریں. یہ بھی عین ممکن ہے کہ مودی جی غصے میں آ کر پہلے سے بھی بڑھ جائیں، لیکن کم سے کم انہوں نے، اس تنظیم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے اور بھارت کے اندر سے ایسے کرتوتوں پر آواز بلند ہو رہی ہے. اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. علماء کرام سے ہم نے یہ سنا ہے، وطن سے محبت ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے. تو یہ اگر جو ہم پاکستان سے محبت کا جو دم بھرتے ہیں، یہ صرف کوئی پیٹریوٹزم یا دنیاوی بات نہیں ہے. اس کا مذہب، اس کا دین، اس کا رمضان، اس کا اسلامی تعلیمات سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. تو کیا ہی اچھا ہو جائے کہ اگر ہم آج شان رمضان میں، شان سحر کی ابتدا میں جو بریک پہ جا رہے ہیں، وہ اپنے وطن کے نعرے سے چلے جائیں. میری آواز ذرا اس وقت کمزور ہے، لیکن وطن کے لیے عزم کمزور نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی تو آوازیں بھی کمزور نہیں ہیں. تو اس نعرے کے ساتھ آج بریک پر جاتے ہیں. وہ نعرہ جو ہماری آپ کی پہچان بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، شان رمضان کی شان بھی ہے، اور وہ نعرہ ہے پاکستان. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، مت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خالی دامن لیے آ گیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ جناب مفتی سہیل احمدی صاحب، جن سے ہم وظائف کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں. اور پھر آج ہمارے دوست، ہمارے بھائی، مشہور و معروف نعت خان جناب ذوالفقار حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. انشاءاللہ ان سے بھی کلام سنیں گے. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اصل میں وہ اس وقت ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب نے مجھے ایک دوا دی ہے کہ یہ گلے کے درد کے لیے بہتر ہے، لیکن وہ اتنی کوئی کڑوی دوا ہے کہ ساتھ ساتھ کھاتے ہوئے مجھے اپنے چہرے کے تاثرات پہ قابو رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں مسکراتا رہوں اس دوا کو کھاتے ہوئے. بہت ہی کوئی سخت قسم کی دوا لگ رہی ہے مجھے. پہلا سوال روبینہ صاحبہ ہیں اسلام آباد سے، کہہ رہی ہے چاہتے نہ چاہتے مجھ سے مسلسل چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوتی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر سے اللہ کی برکت اٹھتی جا رہی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے
کہ خطائیں بھی معاف ہو جائیں اور گھر پر رحمت نازل ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے فرمائے. آمین. اور عامر فیاضی بھائی نے اگر آپ کو دوائی دی ہے نا وہ اگر کڑوی بھی ہے تو اس کو ہضم کر جائیں، انشاءاللہ آپ صحیح ہو جائیں گے. اچھا جزاک ان کی اللہ. دوا میں اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا روبینہ بہن نے سوری ایک سیکنڈ، وہ آپ کا مائک مسئلہ کر رہے ہیں آپ اس میں. جی روبینہ بہن نے جو اسلام آباد سے یہ پوچھا، اچھا یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے وسیم بھائی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہر دوسرے گھر کا یہ معاملہ ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے. سب سے بڑی بات مجھے یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک بندہ خطائیں کرتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا. بالکل کہتے ہیں نا کہ احساس مرتا ہے ضمیر کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. تو اللہ اکبر. یہ احساس پیدا ہو جانا بہت بڑی بات ہے، اور میں ایسے بندوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہیں یہ احساس ہے. تو جزاک سب سے اللہ. پہلے تو دیکھیں حدیث پاک عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جب بندہ ایک خطا یا ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اچھا اس کے بعد وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ نقطہ دھل جاتا ہے. واہ. اچھا اسی طریقے سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطوں میں اضافہ ہوتے ہوتے بالآخر قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک پورا غلاف چڑھ جاتا ہے، یعنی زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر محسوس ہو کہ مجھ سے کچھ نافرمانی ہوئی، خطا ہوئی، یا محسوس نہ بھی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جو معصوم ہیں ان کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے. وہ دن میں 70 بار اور ایک روایت ہے کہ 100 بار استغفار فرمایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے. جن کی اپنی بخشش کا تو سوال ہی نہیں، جنہوں نے ہماری بخشش کرانی ہے. ہماری بخشش ان کے صدقے میں ہونی ہے، ان کی آل کے صحابہ کے صدقے میں ہونی ہے. تو یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کی امت کے لیے تعلیم ہے. اچھا اب ایک تو یہ ہے کہ بار بار اللہ کی جانب رجوع کریں، توبہ کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ میں 3 چیزیں: اعتراف جرم، اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم. یہ 3 کنڈیشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نماز کی پابندی رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں. اب اس میں انہوں نے بتایا کہ گھر سے جو برکت اٹھتی جا رہی ہے نا، تو آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی رکھنی ہے اور بار بار اپنی خطاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ برکتوں کا دروازہ کھلے گا. اور اب میں سونے پر سہاگا ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. عطا ہو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ وہ آیت کریمہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل حاضر تھے تو آسمان سے آواز آئی. جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو فرمایا کہ آج یہ دروازہ پہلی مرتبہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی کھلا نہیں تھا. ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ پہلی مرتبہ آیا یہ فرشتہ، اس سے پہلے نہیں آیا تھا. اور آ کر انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ابشر بنورین، 2 نوروں کی خوشخبری ہے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک خواتیم سورہ بقرہ. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات. یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو اور آپ سے پہلے کسی امتی کو عطا نہیں کی گئی. یعنی یہ وہ برکتیں ہیں جو فقط اس امت محمدی کا خاصہ ہے. اور یہ ایک مرتبہ معراج کی شب ان آیات کا نزول ہوا اور ایک مرتبہ زمین پر آقا علیہ السلام پر ہوا. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286، 286 نمبر آیت ہے. بالکل آخری آیت ہے. جی بالکل آخری. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جو بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا مؤاخذہ نہ کرنا. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. وسیم بھائی مجھ سے غلطی ہو جائے، آپ کو برا لگ جائے تو میں ایک بار کہوں گا نا آپ کو کہ وسیم بھائی غلطی ہو گئی، چھوڑ دیں، آپ کبھی ذکر بھی نہیں کریں گے. یہ ایک مخلوق ہے نا، اس کا یہ معاملہ ہے. رب تعالیٰ 2 جہاں کا خالق و مالک ہے، اور وہ
واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حالات کو جانتا ہے. ایک مرتبہ کہہ کر تو دیکھیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہے. تو یہ ہر نماز کے بعد کوشش یہ فرمائیں کہ کم از کم 3 بار یا 7 بار اسے پڑھ لیں. اول آخر 3 بار درود شریف اس کا ورد رکھیں. آپ دیکھیں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت کرم سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا اس میں اپنا پن ہے اس آیت کے ترجمے میں نا، بڑا ہی اپنے سے بندہ نہیں کہتا. ہاں کہ یار بس forget it یار، چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں کا خالق و مالک ہے. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم سے جو غلطی ہوئی، ہم سے جو بھول ہو گئی، اس کا مواخذہ نہ کریں. مواخذہ نہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا سوال بھی میں ذرا جلدی سے کروں، پھر ہم انشاءاللہ اسکائپ کے کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسے علاقے میں، انہوں نے اپنے علاقے کا نام بھی لکھا ہے، میں نہیں پڑھتا ٹی وی پہ. کہہ رہے جناب وہاں پر عموماً چوری کی وارداتیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے گھر کی حفاظت کے حوالے سے یہ فکر مند رہتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے کچھ. اچھا، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہمارے جو بھولے بھالے عوام ہے نا، تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں اونٹ باندھتے نہیں اور توکل کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ چوریاں ہوتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. گھر لاک کرنے کی، جہاں پر آپ نے رقم رکھی ہوئی ہے لاک کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی اہم چیزیں ہیں، ویسے تو عام طور پر جو رقم ہوتی ہے وہ تو بندہ بینک اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بھائیوں، تمام ماؤں بہنوں کے مالوں کی حفاظت فرمائے، آمین. گھر بار کی حفاظت فرمائے، فیملی کی حفاظت فرمائے. بڑا پیارا وظیفہ حفیظ. یہ حفیظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی ہے، اور اس کا معنی ہے حفاظت کرنے والا. واہ، اس سے بڑا کون ہوگا حفاظت کرنے اچھا، میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، صحیح تو دل مطمئن ہوتا ہے نا کہ یار گارڈ ہے. اس کے باوجود جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ اپنے آپ کو سپرد کرو گے نا کہ یا حفیظو، اے حفاظت کرنے والے، اور یہ وہ حفاظت کرنے والے جو کبھی سوتا نہیں ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. عام طور پر گارڈ جاگتے ہیں اور اپنے مالک کی، اونر کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایسا دو جہاں کا خالق و مالک ہے جو کبھی سوتا نہیں اور اپنے مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یا حفیظو یہ ہر نماز کے بعد اگر 33 بار پڑھ لیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم 11 بار پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، فقط آپ کی نہیں، آپ کے تمام گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا. اور ائمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر سے نکلیں کم از کم 7 بار یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو پڑھ لیں. تو انشاءاللہ جب تک آپ گھر لوٹیں گے نہیں آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یعنی کہ یہ وظیفہ صرف گھر کی حفاظت کا نہ ہوا، ذاتی حفاظت، حالات خراب ہوئے ہر حوالے سے. یا حفیظو، دیکھیں آپ دنیا میں نا، آپ گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک گارڈ رکھتے ہیں، کہیں آفس ہے وہاں الگ ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے. جب اس کے سپرد کر رہے ہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے تو وہ بدرجہ اولا اس بات پر قادر ہے کہ وہ صرف ہماری نہیں، ہم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت نوازش مفتی سہیل حمدری صاحب. اور مجھے بتائیے گا کیا ہمارے اسکائپ پہ ریڈی ہیں کالر؟ تو پھر میں ان سے بات کروں اور پھر ہم ذوالفقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا اپنے کسی نہ کسی دوست کو دنیا کے کسی کونے سے ضرور شامل کریں، کوئی بھی صاحب، صاحبہ، بھائی بہن. دیکھتے ہیں آج کون ہے، کہاں سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ بھائی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں اس وقت کینیڈا کے شہر مونٹریال سے بات کر رہا ہوں. واہ واہ، زبردست. اور مونٹریال میں ذرا مجھے بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنی سردی پڑتی ہے، کتنا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے؟ تقریباً جو اس سال کی سردی تھی that was around -43. -43 ٹیمپریچر ہوتا ہے جہاں یہ رہتے ہیں. -40. ہمارے یہاں تربت میں بھی 43 ہوتا ہے لیکن وہ مائنس نہیں ہوتا ہے، وہ 43 ہوتا ہے. تو لیکن اب اللہ کا شکر ہے، اب جو ہے وہ بارشیں ہیں، گرمیوں کی جو ہے آمد ہے اور موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہے. لوگ تو روزے کیسے جا رہے ہیں وہاں پر؟ روزوں کا دورانیہ کتنے بجے، کب شروع ہوتا ہے، کب افطار ہوتی ہے؟ صبح 4 بجے سحری کرتے ہیں اور شام تقریباً 8:45 بجے افطار کی طرف رواں دفاع ہوتے ہیں. جی 8:45 بجے افطار ہو رہی ہے. اچھا. اور تراویحوں کا سلسلہ ماشاءاللہ وہ سب چل رہا ہے، مساجد آباد ہیں وہاں پہ؟
وہاں بالکل بالکل جاتے ہیں. میں نہیں جاتا ٹو بی ویری آنیسٹ بیکاز آف دا ورک اینڈ دا کنڈیشنز. میں پڑھ بھی رہا ہوں, کام بھی کر رہا ہوں, لیکن ہاں لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں, بالکل جزاک اللہ, باقاعدگی سے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. سر جی بہت بہت شکریہ سر, بہت نوازش. آپ نے دنیا کے لٹرلی ایک دوسرے کونے سے ہمیں جوائن کیا ہے, اور شان رمضان کے سیٹ پر بیٹھے ہوئے جتنے ناظرین ہیں, تالیوں کی صورت میں ذرا ان کو محبتوں کا پیغام پہنچا دیں. بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. مجھے یار یہ چائے کا کپ وغیرہ بھجوا دیں تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہے آپ کی اجازت سے, تاکہ میں ذرا ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چلاؤ. دے دو بھائی, مجھے یہیں دے دو, کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو ذوالفقار بھائی بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور آپ سے آخری ملاقات ہماری جو بڑی راتوں کی محفل ہوتی تھی لاہور میں, اس میں ہوئی تھی. تو کس کلام سے آغاز کیجیے گا انشاءاللہ؟ بلکہ ایک سنگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی آگے آ جائیے, ہم ایڈجسٹ کر لیں گے, تاکہ ہم ذرا ساتھ ایک باقاعدہ محفل کا سما ہو جائے. تو ہمیں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آ جائیں, اور بہت جگہ ہے. بسم اللہ ذوالفقار بھائی, کس کلام سے ابتدا کیجیے گا؟ ادیب رائے پوری صاحب کا ایک کلام ہے, حمدیہ کلام ہے, اس سے آغاز کرتا ہوں. عطا جو تیری رحمت سبحان اللہ, سبحان اللہ, قبول کر ہو, وہ میرا دل نہیں واہ واہ واہ, مانگنا نہ جس کو وہ کوئی سائل نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ جا, رحم کے قابل ہوں میں, انصاف کے قابل نہیں. رحم کے قابل ہوں میں, انصاف کے قابل نہیں. رحم کے قابل ہوں میں, انصاف کے قابل نہیں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں, لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں. سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں, سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں. ڈوبتوں کو جو
جو سن کر موتا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، ترغ دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی غنم کہ یہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ کا وہ کلام سنانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کو زیادہ باندھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ پہلی دفعہ آئیں تو یا تو آج سنا دیجیے گا، پھر کبھی وہی جو آپ اہل بیت کی شان میں پڑھتے ہیں، جی جی آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ 3 رمضان کو یعنی کل جی ہاں۔ گزشتہ سیدہ پاک کا یوم بھی تھا تو میں ضرور پیش کروں گا ایک کلام کے 2 اشعار، اور بالکل۔ ہمارے بھائی نے فرمائش کی ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جون کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جون کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں
وسیم بھائی نے جس کلام کے لیے کہا اہل بیت کی شان میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. عطا ہو. آیا نہ ہوگا اس طرح سبحان اللہ. حسن و شبابرت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شبابرت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیں گے عشق میں کیا لٹائیں عشق میں کیا بچائیں گے عشق میں کیا لوٹائیں آل نبی نے لکھ دیا سارا نثار ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو میں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر سکے آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب
سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. بغیر بھائی وقت کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ 2 اشعار ہمیں اپنے اس مشہور زمانہ کلام کی سنا دیں. درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑیں گے رہنے سے کام ہوگا. آپ بھی اگر شامل ہو جائیں تو اور مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اپنے لبوں کو کھول کر باواز بلند پڑھیے. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا. آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. در نبی، ہاں بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا. تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. محفل کو آپ نے حدود پر پہنچا دیا الحمدللہ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا.